شیماں اور بہنیں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم۔ حضرات، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کچھ روشنی ڈالنے سے پیشتر آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں ہم پیاسوں کو جام پلانے والے داتا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین، بے کسوں کے کس، بے چاروں کی چارہ جوئی کرنے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، امام الانبیاء، سیاح لامکاں، سرور انس و جاں کی بارگاہ ناز میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر مدینے کی طرف دل لگا کر گنبد خضرا کو اپنے ماتھے کی نگاہوں میں بسا کر نہایت ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلی حضرت امام عشق و محبت، قاطع کفر و دلالت، ماہی بدعت، امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سورج اگلوں کے چمکتے تھے اور چمک کر ڈوبے۔ سورج جو بھی اولیاء کرام آئے، ہر ایک کا سورج چمکا، پھیلی دنیا میں اس کی روشنی، شہرت، ان کا دبدبا، ان کی ولایت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے۔ اس لیے کہا اعلیٰ حضرت نے، سورج اگلوں کے چمکتے تھے اور چمک کر ڈوب گئے، چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ غوث اعظم کے جو چمک ہے ولایت کی، یہ چمکتا رہے گا۔ کب تک چمکے گا؟ قرب قیامت تک۔ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں ابھی آپ۔ غوثیت کبریٰ پر فائز کون ہیں؟ سب سے بڑے غوث۔ غوثیت کبریٰ کا معنی سب سے بڑے غوث۔ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں ابھی آپ۔ پھر قرب قیامت حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، وہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بھی امام حسن کی اولاد میں سے۔ حضرت امام حسن کو یہ نعمت کیوں ملی؟ امام حسن کو یہ نعمت کیوں ملی معلوم؟ اس کے راز اٹھاؤں آپ کو، راز آپ کو کھولوں آپ کے سامنے کہ حضرت امام حسن جب خلیفہ بنے
تو مسلمانوں کے آپس میں نا اتفاقی نہ ہو، امیر معاویہ کے ساتھ جھگڑے نہ ہوں، مسلمانوں کا خون نہ بہے، اس لیے آپ نے خلافت سے دستبردار کر لیا، ہاتھ اٹھا لیا اور امیر معاویہ کے حوالے کر دیا ساری حکومت، کریے آپ حکومت، کریے آپ بادشاہ۔ یہ اٹھا لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسن کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اے حسن، تمہاری اولاد میں، تمہاری آنے والی نسلوں میں ایسی ایسی اولادیں، ایسے ایسے بیٹے تمہیں عطا کروں گا کہ پوری دنیا جو ہے ان کا نام، پوری دنیا میں اس کا نام روشن ہوگا، اور پوری دنیا میں ان کے ولایت کے چرچے ہوں گے، اور ایسا ولی ہوگا، ایسا ولی ہوگا جیسا کہ میرے نبی تمام نبیوں میں اعلیٰ اور افضل، ویسے ہی تیرا وہ بیٹا تمام اولیاء کرام میں اعلیٰ اور افضل۔ حضرات محترم، اور یہی مقام پر پھر آخر زمانے میں قرب قیامت حضرت امام مہدی غوثیت کبریٰ پر فائز ہوں گے، وہ آ کر، وہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہی ہوں۔ سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، نور افق پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، اور پروانے ہیں جو کعبے پہ ہوتے ہیں نثار، اور بہت سارے ایسے پروانے ہیں۔ پروانے آپ لوگ سمجھتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ پروانے جانتے ہیں؟ نہیں، پروانے آپ لائٹ جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، تو آپ کے گھر میں رات کو آتے نہیں پروانے، چراغ کے پاس، لائٹ کے پاس اپنی کود کود کر، اچھل اچھل کر ان کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ ہاں نہیں، اسی کو کہتے ہیں پروانے۔ پروانے جو عاشق ہوتے ہیں، پروانے کا دوسرا نام کیا دوں میں آپ کو؟ عاشق۔ اپنے معشوق پر وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں، بلکہ جان قربان بھی کر دیتا ہے۔ وہ پروانے جو چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے آتے ہیں اور آ کر کے اس روشنی کے ارد گرد اچھل اچھل کر، کود کود کر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پروانے۔ اس لیے کہا اور پروانے ہیں جو کعبے پر ہوتے ہیں نثار، کعبے کا چکر لگا لگا کر، کعبے کا چکر لگا لگا کر اپنے آپ کو نثار کرتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ وہاں اپنی جان کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، قربان ہو جاتے ہیں۔ نثار کا مطلب قربانی کر دیتے ہیں۔ اور پروانے ہیں جو ہوتے ہیں کعبے پر نثار۔ ایک شمع تو ہے، ایک شمع تو ہے، کون؟ یا غوث۔ ایک شمع تو ہے کہ پروانہ ہے کعبہ تیرا۔ پروانہ کون ہے؟ کعبہ ہی پروانہ ہے۔ وہاں تو ایسا ہے کہ کعبہ معشوق ہے، سب اس کے عاشق ہیں، کعبہ محبوب ہے، سب اس کے محب ہیں، لیکن یہاں محبوب سبحانی، غوث سمدانی، پیر لاسانی، دستگیر غوث اعظم عبدالقادر جیلانی، آپ خود ایک شمع ہیں، ایک چراغ ہے، اور آپ پر جو ہے کعبہ پروانہ ہوا پھر رہا ہے، آپ کے در کا زیارت کرتے ہیں۔ اس لیے تو کل بھی میں نے شعر سنایا تھا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میری قبر کعبہ ہے، میری قبر کعبہ ہے، میرے پاس اللہ ہے، میرے پاس اللہ ہے، میری قبر کی جو بھی زیارت کرے گا اللہ انہیں مالا مال کر دے گا، دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، تو میں نے اپنے موضوع سخن جو لیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرات محترم، آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سچے کون لوگ ہیں، کن کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک میں نے پورا ڈیٹیلز آپ کو سمجھایا تھا۔ حضرت غوث اعظم عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ سچائی سچوں کے ساتھ ہو۔ سچے کون؟ جو سچے بولتے ہیں۔ سچے کون؟ جو سچوں کے سچائی کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں۔ سچے کون؟ جس کا ایمان سچا۔ سچے کون؟ جس کا عمل سچا۔ سچے کون؟ جس کے کام سچے۔ سچے کون؟ جس کا باپ ماں سچا۔ سچے کون؟ جس کا ہر عمل سچا۔ وہ لوگ سچے۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ سچائی اور دینداری، سچائی اور دینداری دو چیز ایسی ہے، اس کے بغیر خدا کی قربت تم حاصل کر ہی نہیں سکتے، خدا کی قربت حاصل کر ہی نہیں سکتے، بلکہ محال ہے
کوئی آدمی جھوٹا ہو پھر بھی خدا کا قربت حاصل کر لے، کوئی آدمی بے دین ہو پھر بھی خدا کا قربت حاصل کر لے؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ سچائی کے بغیر اور دینداری کے بغیر، دیانت داری کے بغیر خدا کا قرب حاصل کر لے، خدا کا محبوب بن جائے، خدا کو محبوب بنا لے، مشکل ہے، وہ خدا کو محبوب بھی نہیں بنا سکتا، کیونکہ جو جھوٹا ہوگا وہ خدا کو کیسے محبوب بنائے گا؟ حضرات محترم، اور جب انسان کے دل میں سچائی اور دینداری کا جو نور ہے دل میں داخل ہو جاتا ہے، سچائی اور دینداری کے مفہوم کو سمجھ لیتا ہے، اس کے مطلب کو سمجھ لیتا ہے، سچائی کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے، سچائی کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے، اس کی گہرائی میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس کا مقام بھی بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ان کے سچائی کے لوگ گن گاتے ہیں، وہ سچے مقام حاصل کر کے فرماتے ہیں کہ ان کا نام فرشتے آسمانوں میں لیتے ہیں۔ جو سچائی کو اختیار کرتے ہیں، دینداری کو اختیار کرتے ہیں، ایک ہے دینداری، ایک ہے بے دین، تبلیغی، وہابی، یہ سارے بے دین ہیں، ان سے ہمیں دور رہنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ان کا ایمان اگر سلامت ہوتا تو غوث اعظم تو دشمنی نہیں لیتا، ایمان سلامت ہوتا تو اولیاء کرام سے دشمنی نہیں لیتا، کیونکہ جو بھی اولیاء کرام سے دشمنی لیتا، لڑائی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چیلنج کرتا ہے۔ کون ہے کہ اللہ کا چیلنج قبول کرے؟ کون ہے کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے؟ کون ہے کہ اللہ کے ساتھ لڑائی کرے، جنگ کرے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی اعلان جنگ فرماتا ہے کہ میرے اولیاء کرام کے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کا میرا ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ کون ہے اعلان جنگ کا ایکسپٹ کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ حضرات محترم، تو جب انسان سچائی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن صدیقین کے ساتھ ہوگا، صدیقوں کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے گا۔ اس لیے سچ کے دامن کو پکڑے رہو، سچائی کو سمجھو، سچ بولو گے تو انشاءاللہ العزیز ہر محفل میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ سچ بولو گے تمہارا کام اچھا چلے گا، سچ بولو گے تمہارا کاروبار اچھا چلے گا، سچ بولو گے تمہاری زندگی اچھی چلے گی، سچ بولو گے تمہارے اولاد اچھے ہوں گے، سچ بولو گے تمہاری بیوی اچھی ہوگی، سچ بولو گے تمہارے والدین اچھے ہوں گے، سچ بولو گے تمہارا سماج اچھا ہوگا، سچ بولو گے تم اپنے سماج میں عزت پاؤ گے، سچ بولو گے رشتہ داروں میں عزت پاؤ گے، سچ بولو گے کام میں کامیابی حاصل کرو گے، سچ بولو گے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، سچ بولو گے تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، سچ بولو گے تمہارے لیے پل صراط کا راستہ آسان ہو جائے گا، سچ بولو گے تو اس سچائی کی وجہ سے جنت میں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب میں تمہیں مقام حاصل۔ اس لیے سچائی کے دامن کو پکڑے رہو، جب تب جھوٹ مت بولو۔ کہنے کل بھی میں نے سچائی پر گفتگو کی تھی، آج بھی کچھ ادھوری گفتگو تھی، میں نے کیا اپنے حساب سے کہ سچائی کے دامن کو پکڑے رہیے، نہ مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، نہ بچوں کے ساتھ رہ کر جھوٹ بولنا ہے، نہ کسی اور معاملے میں جھوٹ بولنا ہے، سچائی کے دامن کو پکڑے رہے۔ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس لیے سچ ہمیشہ کامیابی کے منزل کو پہنچاتا، ہمیشہ سچ کامیاب ہوتا۔ حضرات محترم، اور آپ کو بتاؤ، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو چیز ہیں، ایک نیند، ایک ہے شب بیداری۔ شب بیداری کا مطلب رات کو بیدار ہونا، اور ایک نیند۔ کہتے ہیں نیند کیا ہے؟ کہ نیند ایک بہت بری چیز ہے۔ نیند ایک ایسی بری چیز ہے کہ آدمی نیند میں پڑ جاتا ہے، نیند کا غلبہ اس کے اوپر ہو گیا تو نماز چھوڑ کر بھی سوتا ہے، اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر بھی سوتا ہے، اپنی فرائض کو چھوڑ کر بھی غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ نیند ایسی چیز ہے، کہا گیا جو نیند کو اختیار کیا تو وہ مردوں کی صف میں چلا گیا۔ جس نے نیند کو اختیار کیا وہ مردوں کی صف میں چلا گیا۔ نیند موت کی بہن ہے۔ نیند کو کیا کہا گیا؟ موت کی بہن کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیند فرشتوں کو نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی۔ کہاں نیند نہیں آئے گی؟ جنت میں ہمیں اور آپ کو نیند نہیں آئے گی، کیونکہ وہاں تو اللہ کے ذکر میں آپ ایسا محو رہیں گے، اللہ کے ذکر میں ایسا ڈوبا کھویا مست جھوم رہے ہوں گے کہ آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ جنت میں نیند نہیں ہے، جنت میں پیشاب پاخانہ نہیں ہے، جنت میں دکھ درد نہیں ہے،
جنت میں مصیبت نہیں ہے، جنت میں پریشانیاں نہیں ہے، جنت میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، جنت میں صرف جو ہے آرام ہی آرام ہے، جنت میں صرف آپ جو تمنا کرو وہ تمنا پوری ہو جانا ہے، جو دل میں ارادہ کرو کھانے کا فوراً آپ کے سامنے حاضر۔ جنت کا محل تو ایسا ہوگا میرے دوستو، جنت کا محل کہ آپ دیکھو تو باہر سے بھی ویسا نظر آتا تو اندر سے بھی ویسا ہی نظر آئے گا۔ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی، اگر اپنا دوپٹہ ایک بار لہرا دے دنیا والوں کے سامنے تو دنیا والے اس کی دوپٹے کی خوبصورتی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں۔ ایک بار جھانک لے حوریں جنت کی تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا والے بے ہوش ہو جائیں۔ وہ ہے جنت۔ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی کہ ان کی پنڈلیاں جو ایسی ہوگی اندر کا گودا بھی نظر آئے گا، ان کی خوبصورتی کی انتہا نہیں۔ حضرات محترم، جنت کی خوبصورتی کو میں بیان کر کے میں کما حق کو بیان کر سکتا نہیں، بہرحال انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو جنت پر گفتگو ہوگی۔ آج بات چل رہی ہے، نیند پر بات آئی تو فرشتوں کو بھی نیند اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، جنت میں جنتیوں کو بھی نیند اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا۔ کیوں کہ نیند سے آدمی غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اپنی نماز اپنے فرائض کو چھوڑ دیتا ہے اور فرائض سے جو ہے بہت دور چلا جاتا ہے۔ نیند ایسی چیز ہے اور اس لیے شب بیداری اختیار کرو۔ شب بیداری جو اختیار کیا وہ کامیابی کے منزل کو چوما، کامیابی کے منزل کو پہنچا۔ شب بیداری ایسی چیز ہے جب انسان راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اٹھنے کو پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ جب کبھی پریشان ہو جاؤ نا، آپ جب کبھی کسی معاملے میں مصیبت میں پڑ جاؤ نا، راتوں کو اٹھو اور اٹھنے کے بعد اپنی فرائض کو انجام دو اور اس کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے سجدے میں جا کر رب کی بارگاہ میں دل کھول کر رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، انشاءاللہ العزیز آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، آپ کا بگڑا کام بن جائے گا، آپ جس مصیبت میں ہیں آپ کی وہ مصیبت دور ہو جائے گی۔ راتوں کو شب بیداری کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ شب بیداری کو کتنا پسند فرماتا ہے، بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ آدمی شب بیداری سے رات کو بیدار رہ کر اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میرے نوجوانوں، میری ماؤں اور بہنوں، خاص طور سے فجر کا خیال رکھو۔ آپ اگر راتوں کو اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، کم سے کم فجر کا وقت تو خیال کرو کہ فجر کے وقت کی نماز فرض ہے، ہمیں وہ وقت کی نماز ضرور پڑھنا ہے۔ اور ہو سکے تو آپ پریشان ہو کسی معاملے میں، بچی کی شادی کے لیے پریشان ہو، بچے کی شادی کے لیے پریشان ہو، بچہ بگڑ گیا ہے، نافرمان ہو چکا ہے، اس کے لیے پریشان ہو، آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، آپ کے گھر والے کو روزگار نہیں، بیٹے کو روزگار نہیں، XYZ جس معاملے میں بھی ہو، راتوں کو اٹھو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے سجدے میں چلے جاؤ اور دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو، اللہ سے بات کر لو۔ جب بندہ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب بیدار انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اس کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، بات چل رہی تھی سیرت غوث اعظم اور کرامات غوث اعظم پر۔ حضرت غوث اعظم پر کل گفتگو میں نے شروع کی تھی کہ ایک پیر صاحب تھے، اس پیر صاحب نے حضرت غوث اعظم کے قدم لینے سے انکار کر دیا، تو اس کا قدم، اس کے گردن پر قدم کس کا پڑا؟ سور کا قدم، سور کا پیر پڑا۔ حضرات محترم، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت غوث اعظم کو مقام عطا فرمایا کہ آپ بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد کے ممبر پر آپ نے یہ اعلان کیا، ہادہی قدمی علی رقبت ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، جو جہاں تھے اولین آخرین جتنے بھی اولیاء کرام ہیں سب نے اپنے گردنیں جھکا دی۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز چشتی معین الدین سنجری نے میرے قدم کو لینے میں جلدی کیا تو اللہ نے اسے ہندوستان کی ولایت عطا فرما دی، سلطان الہند کہا گیا۔ ایسا غریب نواز بنے، ایسا غریب نواز بنے کہ آج تک غریب کو نوازتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی آپ کے دروازے پر محبت سے جاتا، عقیدت سے جاتا، خالی نہیں آتا، اس کی مرادیں ضرور پوری ہو جاتی۔ حضرات محترم، تو فرماتے ہیں
کہ جب حضرت غوث اعظم نے اعلان کیا میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، اس وقت حضرت خواجہ رضوان چشتی خراسان کے جنگلوں میں محو عبادت تھے، ریاضت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جو ہی آپ کے کان تک آواز ٹکرائی ہذہ قدمی علی رقبت کلی ولی اللہ، آواز ٹکرائی، آپ نے سر نیچا کر دیا اور کہا ہماری گردنوں پر ہی نہیں بلکہ ہماری آنکھوں پر بھی آپ کے قدم ہیں، ہمارے سر پر بھی آپ کے قدم ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بہت تیزی سے آگے بڑھ کر غوث اعظم کے قدم کو لیا اپنے سر اور آنکھوں پر، تو آپ کو ہندوستان کا تاجدار بنا دیا گیا۔ حضرات محترم، یہ جتنے جو جہاں تھے اولیاء کرام پیر، سب نے اپنے سر جھکا دیے، لیکن ایک ولی وہ بھی تھا، ان کو بھی آواز پہنچ گئی، ان کو بھی آواز پہنچی حضرت غوث اعظم کی۔ جو ہی آواز پہنچی تو انہوں نے کہا میں نہیں لیتا غوث اعظم کا قدم، مجھے کیا ضرورت ہے غوث اعظم کے قدم کو اپنے کندھے پر لینے کی، میں نہیں لیتا، میرے کندھے پر غوث کا قدم نہیں، میرے کندھے پر غوث کا قدم نہیں۔ بات حضرت غوث اعظم تک پہنچی۔ جب حضرت غوث اعظم تک پہنچی تو غوث نے فرمایا جس کی گردن پر میرا قدم نہیں، اس کی گردن پر سور کا پیر ہوگا، سور کا قدم ہوگا۔ اللہ، وہ پیر کا کنیکشن کٹ گیا، اس ولی کا کنیکشن کٹ گیا، ولایت چھن گئی۔ کیوں ولایت چھنی؟ قدمی ہادی علی کل، یہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پر، غوث اعظم نہیں فرماتے، بلکہ غوث اعظم کو حکم ہوتا رب کی طرف سے، غوث اعظم کو رب کی طرف سے یہ جملہ کہنے کا حکم ہوا۔ جبھی غوث اعظم نے کہا، جس نے غوث اعظم کے اس جملے سے انکار کیا خدا کی نافرمانی کی، انہوں نے، سمجھ میں آ رہی بات، انہوں نے گویا کہ خدا کی نافرمانی کی۔ اب میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہی کہا میرے گردن پر نہیں غوث کا قدم، اس کا کنیکشن کٹ گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا تو جو میرے گردن پر میرا قدم ان کے گردن پر نہیں تو سور کا قدم ہوگا، اس کا کنیکشن کٹ گیا۔ ان کے بھی کچھ مریدین تھے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے۔ وقت گزرتا رہا، آخرکار اس نے حج کی تیاری کی، حج کے لیے نکلا۔ جب وہ پیر صاحب حج کے لیے نکلے تو راستے میں سفر کرتے ہوئے اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک عیسائی لڑکی پر ان کی نظر پڑی۔ جب ایک خوبصورت حسین و جمیل عیسائی لڑکی پر نظر پڑی تو اس عیسائی لڑکی پر وہ فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اس کے قریب گیا، کہا کہ اے لڑکی، تجھ سے میرا عشق، مجھے عشق ہو گیا ہے، تجھ سے مجھے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا، تیرے بغیر میرا گزارا ہو نہیں سکتا، میں تجھے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تم مجھ سے محبت کر رہا ہے، میرے عشق میں تم ڈوب گیا ہے، تو سنو پھر میرے بھی کچھ شرائط ہیں، تم کو شراب پینے ہوں گے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، عشق میں چلتا ہے، میں شراب بھی پی لوں گا۔ کہا اور ایک کام کرتا ہوں، میں سور چراتی ہوں، سور خنزیر چراتی ہوں، سور چراتی ہوں، اور اس سے میں بہت محبت کرتی ہوں۔ اور وہ لڑکی سور بھی چراتی تھی، ان کے بچوں کو اپنے گود میں لے کر کھیلا کرتی تھی۔ اب گود میں ہے تو کبھی کندھے میں ہے، کبھی اس کندھے میں ہے تو کبھی اس کندھے میں ہے، کبھی سر پہ ہے، یہ حال ہو گیا۔ اب جب اس کے عشق میں ڈوبا تو انہوں نے بھی اپنے گود میں لیا، انہوں نے بھی سور کے بچے کو اپنے کندھے پر چڑھایا، اپنے کندھے پر اس کندھے سے اس کندھے پر چڑھایا۔ اللہ اکبر، اسے پتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا۔ آخرکار انہوں نے کہا جب مجھ سے تو شادی کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، یہ سارا کام تو نے کر لیا، اب تجھے جو ہے اپنا مذہب بھی چینج کرنا پڑے گا۔ ان کے مریدین اس کے پیچھے پیچھے تھے، سارا معاملہ دیکھ رہے تھے، ہوتا کیا ہے، دیکھ کیا رہے ہیں، ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ دیکھا شراب پی رہے تھے، چلو عمل میں پیچھے ہو گیا، اور سور کے بچے کو اپنے گود میں بیٹھایا، عملیات کے دنیا میں کمزور ہو گیا، اس کے اعمال بیکار ہو گئے، خراب ہو گئے۔ لیکن جب مذہب کو بدلنے کی باری آئی، دین کو بدلنے کی باری آئی، اب اسلام مذہب کو چھوڑنے والا ہے، ان کے مریدین اب پریشان ہو گئے، بھاگنے لگا ادھر ادھر، ڈھونڈنے لگا کوئی اللہ کے ولی کو۔ کسی نے خبر دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا پیر بچ جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارا پیر سلامت ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ تمہارا پیر کا ایمان سلامت رہے،
بھاگتے ہوئے بغداد پہنچو۔ بغداد کی سرزمین پر ان کے مریدین پہنچے، اور جب بغداد پہنچے تو وہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو سارا واقعہ کہہ سنایا، سارا معاملہ کہہ سنایا کہ ہمارے پیر صاحب کو ایک عیسائی لڑکی سے عشق ہو گیا، اس کی عشق کی بنیاد پر انہوں نے شراب بھی پی لی، تو ہم یہاں تک سوچ رہے تھے چلو عمل کی بات ہے۔ انہوں نے سور کے بچے کو اپنے کندھے میں اٹھایا، ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں، سور کے بچے کو اب تک انہوں نے کندھے میں اٹھایا تھا، لیکن اب باری آئی اس کے ایمان کی، اب ایمان سے بھی ہاتھ میرا پیر دھو بیٹھنے والا ہے، ان کا ایمان بھی اب ان کے دل سے نکل کر جانے والا ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہا جب بغداد کے حضور سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے مریدین نے، آپ کے معتقدین نے، آپ کے چاہنے والوں نے اس واقعہ کو سنا تو کہا کہ کیا ایسا بھی واقعہ پیش آیا کبھی کہ جب ان کو اعلان کوئی خبر پہنچی اور انہوں نے کہا کہ غوث کا قدم میری گردن پر نہیں؟ کہا ایسا جملہ بھی کسی نے کہا تھا؟ چونکہ غوث اعظم اس جگہ بیٹھ کر یہ اعلان کیے تھے اللہ کے حکم سے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، جس ولی نے آپ کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیے اور آپ کے قدم کو لے لیے، وہ کامیابی کو کامیابی کو پہنچ گیا، کامیاب و کامران ہو گیا۔ جس نے آپ کے قدم کو لینے سے انکار کیا وہ ناکام ہو گیا۔ کیا انہوں نے انکار کیا تھا؟ کہا ہاں انکار کیا تھا، جبھی تو غوث اعظم فرمائے تھے۔ ان لوگوں نے کہا، حضور غوث اعظم کے مریدین نے کہا، جبھی تو غوث اعظم فرمائے تھے کہ جس کی گردن پر میرا قدم نہیں اس کی گردن پر سور کا قدم ہوگا۔ بالکل ٹھیک ایسا ہی معاملہ ہوا ہے۔ اور لوگوں نے کہا، مریدین نے کہا، اگر تو چاہتا ہے، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ تمہارا پیر کو اللہ تبارک و تعالی ان کی ولایت واپس کرے، ان کا مقام واپس کرے، ان کا مرتبہ واپس کرے، سب سے پہلے ان کو لا کر غوث اعظم کی قدموں میں ڈالو۔ غوث اعظم نے اگر معاف کر دیا، غوث اعظم نے اس کو معافی نامہ ان کے لیے جاری کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی بھی اسے معاف فرما دے۔ حضرات محترم، تو ایسے لوگ گزرے، تو جو بھی اپنے آپ کو ولی کہے گا تو اس کو غوث اعظم کا قدم اپنے کندھے پر لینا ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ غوث اعظم کا قدم اپنے کندھے پر لینا ہوگا۔ اور ہندوستان میں جو بھی اپنے آپ کو سنی کہے گا، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، اس کو مسلک اعلی حضرت کہنا پڑے گا۔ اگر مسلک اعلی حضرت سے انکار کیا، اگر مسلک اعلی حضرت سے انکار کیا تو اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ آپ آج بھی نظر دوڑاؤ، آج بھی دیکھو بہت سارے ایسے خانقاہ ہیں، مسلک اعلی حضرت سے دوری اختیار کی شیعہ بن گیا، مسلک اعلی حضرت سے دوری اختیار کی دیوبندی اس کے جو ہیں ان کے خانقاہوں میں گھوم رہے ہیں، اور دوسرے بدعقیدے ان کے خانقاہوں کے چکر لگا رہے ہیں، ان کے خانقاہوں پر قبضہ کر بیٹھا ہے، اور خانقاہ کے وہ بڑے بڑے صاحبزادے، بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے گدی نشین، جن کے والدین، جن کے دادا، جن کے آبا و اجداد اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہوا کرتے تھے، ایک اشارے پر کیا سے کیا کر دیا کرتے تھے، آج وہ لوگ مسلک اعلی حضرت سے چڑ ہونے کی وجہ سے، مسلک اعلی حضرت سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے، مسلک اعلی حضرت سے نفرت کرنے کی وجہ سے، مسلک اعلی حضرت کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کا ایمان خراب ہو گیا۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پنگنڈا شریف میں جا کر دیکھیے، ایسے شہزادے نکل گئے ہیں جو شیعوں کا کام کر رہے ہیں۔ میں اس کی تحقیق بلا تحقیق نہیں کہہ رہا ہوں، تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ کے اننت پور ہی میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کر ایسی گفتگو کرتے ہیں جو شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، شیعوں کا طرز زندگی وہ لوگ اپنا چکے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، بہت ساروں نے اپنایا ہے اور اپنا ایمان اور عقیدہ خراب کر چکا ہے، اس لیے کہ مسلک اعلی حضرت سے دوری بنا لیا ہے۔ مسلک اعلی حضرت سے جس خانقاہ والوں نے دوری بنائی، دنیا بھی برباد ہوا، آخرت بھی برباد ہوئی، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار بھی ہوا، ہر جگہ بیکار ہوا، اس کی مقبولیت بھی خراب ہوئی۔ حضرات محترم، کیونکہ مسلک اعلی حضرت صرف مسلک اعلی حضرت، یہ اعلی حضرت کا مسلک نہیں ہے، یہ امام احمد رضا کا مسلک نہیں ہے، مفتی اعظم ہند کا مسلک نہیں ہے، حضور اختر رضا تاج الشریعہ کا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک بابا فخر الدین بھی ہے، یہی مسلک اعلی حضرت صرف اعلی حضرت کا مسلک نہیں ہے، شیخ شاہ ولی شاہ شاہ ولی کا مسلک بھی مسلک اعلی حضرت ہے، یہی مسلک ہے حضرت نظام الدین اولیاء کا، یہی مسلک ہے خواجہ خواجگاں
फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का यही मसलक है, इमाम आज़म का यही मसलक है, इमाम शाफ़ई का यही मसलक है, इमाम मालिक का यही मसलक है, इमाम हम्बल का यही मसलक है, गौसे आज़म का, गौसे आज़म ही का मसलक मसलक आला हज़रत है, कोई और मसलक नहीं है। यही मसलक हज़रत अली का मसलक है, उस्मान गनी का मसलक है, उमर फारूक का मसलक है, अबू बकर सिद्दीक का मसलक है। यही रास्ता आला हज़रत ने हमें बताया कि ये रास्ता कोई अलग रास्ता नहीं है, ये मसलक कोई अलग मसलक नहीं है, इन्हीं बुजुर्गान दीन का रास्ता है, इन्हीं बुजुर्गान दीन का मसलक है। उसी मसलक को आज के डेट में इन तबलीगी वहाबी देवबंदी कादियानी नशरियों से फर्क करने के लिए मसलक आला हज़रत के नाम से मौसूम किया जाता है, मसलक आला हज़रत के नाम से लोगों को बताया जाता है, ताकि लोगों के दरमियान पता चल जाए कि हकीकत क्या है और जो है हकीकत क्या है और जो है बातिल क्या है और जो है असल क्या है, हक क्या है, ये सारी बातें लोगों में आश्कारा हो जाए। हज़रात मोहतरम, इसलिए जो भी मसलक आला हज़रत से दूरी अख्तियार की वो तबाह और बर्बाद हो गया। मसलक आला हज़रत कोई नया मसलक नहीं, कोई अलग मसलक नहीं, ये मसलक औलिया है, मसलक सहबाए किराम है। हज़रात मोहतरम, तो जो कोई मसलक आला हज़रत से इनकार करेगा वो तबाह और बर्बादी के दिहाने पर पहुंच जाएगा। हज़रात मोहतरम, हज़रत गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी, जिसके ऊपर भी आपने निगाह विलायत डाल दी, मत करना, बस उनको वजू के लिए तुम पानी पेश करते रहना, वजू के लिए उनको पानी देते रहना, उनकी खिदमत करते रहना। खिदमत करता रहा, लोग आते, पानी पेश करते, वजू करते, उनकी खातिर और खिदमत करते, खुद अपनी नमाज अदा कर लेते, गौसे आज़म के दरवाजे पे पड़े रहते और खादिमों की तरह खिदमत करते चले जाते, गौसे आज़म के टुकड़ों पर पलते रहते। जिंदगी गुजरती रही, जिंदगी गुजरती रही, 40 साल का ज़माना गुजर गया, खिदमत करते करते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं कि मैं क्या हूं। 40 साल का अरसा गुजर गया खिदमत करते करते, लोगों का आना जाना होता है। ऐसी ही 40 साल का अरसा जब गुजर गया, 2 कुतुब हज़रत गौसे आज़म की बारगाह में तशरीफ लाए तो गौसे आज़म की निगाह उस पर थी। देखा कि गौसे आज़म की निगाह इस पर बड़ी तेज है, गौसे आज़म इसके ऊपर खास तवज्जो दे रहे हैं, खास तौर से ध्यान दे रहे हैं। आखिरकार उस खादिम ने भी सोचा कि काफ़ी दिनों से रहते रहते मैं बगदाद में थक गया हूँ, अब मुझे भी कहीं सैर करने के लिए जाना चाहिए, मुझे भी कहीं फिरने के लिए जाना चाहिए। ये दोनों बुजुर्ग आए हुए थे, दोनों कुतुब आए हुए थे। दोनों बुजुर्ग जब जाने लगे तो कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ सैर व तफरी में जाना चाहता हूँ। तो जाना चाहते हो तो ठीक है, आ जाओ। चले ये भी, ना ही गौसे आज़म से इजाज़त ली, ना ही पूछा, बस निकल पड़े। गौसे आज़म ने उसको तो खिदमत पर मामूर किया था, लेकिन उन्होंने खिदमत को छोड़कर अब निकल पड़े। चले दोनों कुतुब के साथ, चलते चलाते सफ़र करते करते आखिरकार उसको भूख लगी। जब भूख लगी, कहा कि भाई मुझे भूख लगी है, खाने का कोई इंतज़ाम तो करो। कहा कि यहाँ वो मामला नहीं है, 3 टाइम खाते रहोगे, 3 टाइम फिरते रहोगे, खाते रहोगे। 3 टाइम वाला मामला नहीं है कि यहाँ खाओगे, हम लोग 24 घंटे में एक बार खाते हैं।
بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، چلتا رہا، سفر کرتا رہا، وقت گزرتا رہا۔ جب 24 گھنٹے گزرے تو ایک بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور آسمانوں سے ان کے لیے جنتی کھانا ظاہر ہوا۔ 3 روٹیاں آئی، 3 کٹورے آئے دسترخوان کے اوپر، کھایا اور تینوں سیراب ہو گئے۔ پھر اپنا سفر شروع کیا، چلتے رہے، آخر اس کو پھر بھوک لگی۔ غوث اعظم کا جو خادم تھا، بھوک لگی، کہا کہ بھائی بھوک لگ رہی ہے، کہا کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے، اور 3 دن کا 3 ٹائم کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، ابھی چلو، اگر چلنا ہے تو چلو، نہیں تو آپ اپنی مرضی ہے، جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں، اس لیے آپ کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ آخرکار مجبور ہو کر سفر کرتا رہا، وقت گزرتا رہا، اسی بھوک کی شدت کو برداشت کرتا رہا۔ وقت ہوا 24 گھنٹے جب گزرے، 24 گھنٹہ گزرنے کے بعد پھر دوسرے نے دعا کی رب کی بارگاہ میں، یا اللہ ہمیں کھانا عطا فرما۔ تو ایک جو ہے 3 کٹورے آئے، 3 روٹیاں آئی، دسترخوان بچھا اور وہ تینوں کھائے، سیراب ہو گئے، اور سیراب ہو کر آپ پھر اپنے کام پر لگ گئے۔ سفر شروع ہوا، چلتے چلاتے سفر کرتے ہوئے ان کو بھوک کا احساس ہوا۔ کہا کہ بھائی مجھے بھوک لگ رہی ہے، کبھی وقت نہیں ہوا، وقت ہو جانے دو، جب 24 گھنٹہ گزر جائے گا تب تمہیں کھانے کے لیے ملے گا۔ اب 24 گھنٹہ گزرا، جب 24 گھنٹہ گزرا تو اب جو ہے کہا کہ اب تو 24 گھنٹہ گزر چکا ہے۔ کہا 24 گھنٹہ تو ٹھیک گزر چکا ہے، پرسوں دن جو گزرا، پچھلا پرسوں دن میں نے دعا کیا تھا، کھانا حاضر ہوا، تینوں نے کھا لیا۔ کل انہوں نے دعا کی، کھانا حاضر ہوا، تینوں نے کھا لیا۔ آج آپ تمہاری باری ہے، آج تمہیں دعا کرنا ہے، تم دعا کرو، تمہاری دعا سے کھانا آئے گا، پھر ہم بھی کھائیں گے، تم بھی کھاؤ گے۔ کہا مجھے کیا پتا ہے میں کیا دعا کروں، میں کون سی دعا کروں، میں نے تو کبھی دعا کیا نہیں اس معاملے میں، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، میں دعا کروں تو کیسے دعا کروں، دعا کروں تو کون سی دعا کروں، پریشان تھا۔ کہا کہ کچھ تو کرو، جو تمہیں آتا ہے وہی کرو۔ بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا، ہاتھ اٹھا دیا، ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر دی۔ جب رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اکبر، خادم غوث اعظم تھا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنا تھا کھانے کے لیے، کھانا حاضر ہوا۔ اب سے پہلے کھانا حاضر ہوتا تھا، 3 روٹیاں آتی تھی، 3 پیالے آیا کرتے تھے، لیکن جب اب دسترخوان آیا ہے تو 6 روٹیاں آئی ہے، 6 پیالے آئے ہیں۔ اب وہ لوگ پریشان ہو گئے، آخر معاملہ کیا ہے، آخر بات کیا ہے، پوچھنے لگا، ارے میں نے پرسوں دعا کی تھی تو 3 روٹیاں آئی تھی، 3 پیالے آئے تھے، اور انہوں نے دعا کی کل تو 3 روٹیاں آئی تھی، 3 پیالے آئے تھے، تم نے کون سی دعا کی ہے، تم نے کیسی دعا کی ہے، تم نے کس انداز سے دعا کیا ہے کہ آج 6 روٹیاں آ گئی ہے، 6 پیالے آ گئے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح، آخر ماجرا کیا ہے۔ کہا میں نے کچھ بھی دعا نہیں کیا، یوں ہی دعا کر دیا تھا، وہ آ گیا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، جو بھی تم نے دعا کیا، تمہاری دعا سے یہ 6 پلیٹ، 6 روٹیاں آ گئی، 6 پیالے آ گئے۔ اچھا تم تو بتاؤ تم نے کیا دعا کیا تھا، پہلے دن پرسوں دن تم نے کیا دعا کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے یہی دعا کیا تھا، اے پروردگار، اے مالک بے نیاز، اے خالق کائنات، اے لوگوں کو کھلانے والے، اے لوگوں کو پلانے والے، غوث اعظم کے دروازے پر غوث اعظم کا جو خادم ہے، لوگوں کو وضو کراتا ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، اسی خادم کے وسیلے سے ہمیں کھانا عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 روٹیاں عطا فرمائی، 3 پیالے عطا فرمائے۔ دوسرے نے کہا میں نے بھی یہی دعا کی تھی، اے اللہ، غوث اعظم کے بارگاہ میں، غوث اعظم کے آستانے میں جو خادم رہتا ہے، اس خادم کے صدقے میں، اس خادم کے صدقے میں ہمیں کھانا عطا فرما۔ تو 3 روٹیاں ملی تھی، 3 پیالے کھانے ملے تھے۔ اب تو پتا چل گیا، ارے انہوں نے کہا ارے لوگو، ارے کتبو، تمہیں پتا بھی ہے میں کون ہوں، تم جانتے بھی ہو میں کون ہوں۔ کہا کون ہو؟ کہا میں وہی خادم ہوں جو غوث اعظم کی بارگاہ میں لوگوں کو وضو کرایا کرتا تھا، غوث اعظم کی بارگاہ میں خدمت کیا کرتا تھا، میرے ہی صدقے میں تم دعا کرتے تھے، تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی تھی، اللہ تمہیں کھانا عطا کرتا تھا۔ اب ان کو پتا چل گیا حضرات محترم کہ انہی کے صدقے میں ہم دعا کر کے کھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ غوث اعظم کی نگاہ میرے اوپر کتنی ہے، غوث اعظم نے مجھ کو کتنا دیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک غیب سے کھانا حاضر ہو جانا، آدمی ہم جیسے لوگ پوری زندگی بھی دعا کرتے رہے تو کھانا حاضر ہونا مشکل ہو جائے حضرات محترم، لیکن نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ حضرات محترم، یہ ہے اولیاء کرام، یہ ہے غوث کا پاور، یہ ہے غوث کا مقام۔
کہ آپ اپنے غلاموں کو بیکار اور ناکارہ نہیں چھوڑتے. ان کو اگرچہ پتہ نہیں چلتا ہم کچھ نہیں ہیں, ہم کسی کام کے نہیں ہیں, لیکن حقیقت میں وہ بہت کام کا ہوتا, حقیقت میں وہ بہت کچھ اس کے اندر گن ہوا کرتا ہے. غوث کا جو غلام ہوتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. حضرات محترم, ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت غوث اعظم غریب پرور تھے, آپ بھی غریب نواز تھے. حضرت غوث اعظم بھی غریب نواز تھے. حضرت عبد الوہاب آپ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج کے لیے نکلے. جب حج کے نکلے تو ایک قصبہ عاجلہ تھا. قصبہ عاجلہ کے قریب جب پہنچے تو میرے والد محترم حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے حکم فرمایا کہ اس قصبے میں سب سے زیادہ غریب کون ہے, اس کا گھر ڈھونڈو. سب سے زیادہ غریب. تو قصبے میں پتہ لگایا گیا, جو سب سے زیادہ غریب تھا, سب سے زیادہ مسکین و مجبور تھا, ان کے گھر کا پتہ لگایا گیا. حضرت غوث اعظم اپنے ساتھ جو آپ کے مریدین تھے ان کے ساتھ اس غریب انسان کے گھر پہنچے. اسلامی طور طریقے پر انہیں سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد پھر آپ نے اجازت چاہی کہ ہمیں اجازت ہے یہاں بیٹھنے کی, یہاں ہم اپنا قیام کرنا چاہتے ہیں کچھ وقتوں کے لیے, کیا اجازت ہے؟ انہوں نے اجازت دی. آپ نے قیام فرمایا. وہی جھوپڑی تھی. ایک بزرگ بولے تو عمر دراز ایک آدمی تھا, ایک بڑھیا تھی, ان کی ایک بیٹی تھی, پھٹے پرانے کپڑے میں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے. آپ ولی کی شان تو آپ دیکھیے, ولی کے بارے میں بتایا نہیں جاتا کہ فلاں جگہ فلاں اللہ کے ولی گئے ہیں, بلکہ جہاں جاتے خود ہی لوگوں کو خبر ہو جاتی, جہاں جاتے ان کے غلاموں کو خبر ہو جاتی, جہاں جاتے اس علاقے کے اولیاء کرام کو خبر ہو جاتی کہ فلاں ولی اس علاقے میں فلاں جگہ آئے ہوئے ہیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے, کہاں کوئی چپ رہتا اپنے علاقے میں. اس علاقے کے بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے فقہا, اس علاقے کے بڑے بڑے بزرگان دین, اولیاء کاملین, سب غوث اعظم کی زیارت کے لیے نکل پڑے, غوث اعظم کے دیدار کے لیے نکل پڑے. وہاں پہنچے, کہا حضرت آپ کا یہاں رہنا اچھا نہیں ہوگا, آپ کو یہاں پریشانی ہوگی, آپ کے رہنے کے لیے یہاں مطمئن جگہ نہیں ہے, آپ چلیں ہمارے گھر چلیں, یا آپ چلیں کوئی آپ کے لیے اچھا انتظام کیا جائے گا. آپ کو لوگوں نے, بڑے بڑے مالداروں نے, بڑے بڑے روساؤں نے, بڑے بڑے علماؤں نے, بزرگوں نے, اولیاء کرام نے کہا آئیے ہمارے گھر آئیے, لیکن آپ نے سب کو منع کر دیا, میں نہیں جاؤں گا, میں یہیں رہوں گا. آخرکار لوگ جو آئے تھے وہیں آپ کے سامنے آپ کے اوپر اپنے نذرانوں کو قربان کرنا شروع کر دیے. آپ کی بارگاہ میں نذرانے اور روپے پیسے درہم و دینار جو بھی تھا آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے. دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑا ذخیرہ روپے پیسے سونے چاندی اور جو ہے کھانے پینے کے سامان کا ایک ذخیرہ بن گیا, ایک ڈھیر بن گیا. حضرات محترم فرماتے ہیں حضرت غوث اعظم کہ مالداروں کی چاہت سب رکھتا, مالداروں کے گھر میں سبھی جانا چاہتے ہیں, مالداروں سے سبھی اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں, مالداروں کے ساتھ سبھی بیٹھنا چاہتے ہیں, مالداروں کے ساتھ سبھی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں, مالداروں کے ساتھ سبھی بات کرنا پسند کرتے ہیں, محبوب رکھتے ہیں. ان کے ساتھ دوستی کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ رشتہ داری کرنا, ان کے ساتھ چلنا پھرنا, ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں مالداروں سے, امیروں سے, بادشاہوں سے, بڑے لوگوں سے ہر کوئی کرنا چاہتا ہے. غریبوں کے حال کون پوچھتا ہے, غریبوں سے منہ کون لگاتا ہے, غریبوں سے دوستی کون کرتا ہے, غریبوں کے حال کی پوچھ تاچھ کون کرتا ہے. اس لیے میں آیا ہوں تو مجھے غریب پر کی جو ہے پوچھ تاچھ کرنے دو, ان کے حال پر مجھے رہنے دو, کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھنے دو تاکہ ان کے حال کو پوچھوں, ان کے حالات کو معلوم کروں, ان کی زندگی کو معلوم کروں. حضرات محترم یہ تھے غریب نواز. آپ غریب نواز بھی تھے, غریب نواز, غریب پرور. غریبوں کو بھی آپ کہیں چھوڑ نہیں. اور حضرت غوث اعظم کا حال یہ تھا, جب کسی دکھی غریب مجبور لاچار انسان کو دیکھتے تھے, ان کے درد کو آپ سہی نہیں پاتے, فوراً ان کی فریاد کو پہنچتے, فوراً ان کی مراد کو پوری کرتے, فوراً ان کی چاہت کو پوری کرتے تھے. غوث اعظم کا حال یہ تھا.
کتنے بھی آپ کے پاس درہم و دنانیر، کتنے بھی روپے پیسے آئے، آپ نے اس کو سمیٹ کر اپنے گود میں نہیں رکھا، اپنے گھر میں نہیں رکھا، آیا فقیروں میں تقسیم کر دیا، آیا فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تھا حال غوث اعظم کا، عبد القادر جیلانی کا۔ اور آپ نے سنا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مقام ہے، حضرت غوث اعظم خود فرماتے ہیں اللہ کے ایسے ولی ہیں جن کی بارگاہ میں سورج اور چاند جو ہے حاضر ہوا کرتے ہیں، سورج حاضر ہوا کرتا ہے، چاند حاضر ہوا کرتا ہے، اور جو ہے مہینہ حاضر ہوا کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مہینے حاضر ہوا کرتے ہیں، اس کے بارے میں ذکر کیا خاص طور سے کہ حضرت عبد الوہاب جو آپ کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک خوبصورت حسین و جمیل شخص آیا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، اور خوبصورت حسین و جمیل شخص آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو سلام پیش کیا اور کہا اے اللہ کے ولی، تمام ولیوں کے سردار، آپ پر سلام ہو، اے سلطان الاولیاء آپ پر سلام ہو۔ فرماتے ہیں حضرت عبد الوہاب کہ یہ 30 جمادی الاخری کی تاریخ تھی، 30 جمادی الاخری کی تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، مہینہ خوبصورت انسان کی شکل صورت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، کہا کہ حضور میں رجب کا مہینہ ہوں، اور یہ مہینہ بڑا برکت والا ہے، یہ مہینہ بڑا رحمت والا ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوگی، لہذا چاہیے کہ لوگ اچھے کام کریں، چاہیے کہ لوگ نیک اعمال کریں۔ اس کے بعد چلا گیا۔ پھر حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں کہ میں میرے والد کے پاس حاضر ہی تھا، ایک مہینہ گزرا اور 30 تاریخ ہوئی تو وہ اتوار کا دن تھا، سنڈے کا دن تھا، ایک انسان پھر حاضر ہوا، حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، حاضر ہوا اور آپ کو سلام پیش کیا، اے سلطان الاولیاء، اے اولیاء کرام کے سردار، آپ پر سلام ہو، میں رجب کا مہینہ ہوں، جمادی الاخر رجب کا مہینہ، اب یہ وہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا، پھر یہ دوسرا رجب کا مہینے کے بارے میں ذکر کیا کہ میں رجب کا مہینہ ہوں، اور اس مہینے میں آپ کے قرب و جوار، بغداد کے قرب و جوار میں جو بھی ملک ہیں، لڑائیاں ہوگی، خوریزیاں ہوں گی، تلواریں چلیں گی، اور آپ کے بغداد میں ایسی بیماری ظاہر ہوگی جس سے بہت سارے لوگ مر جائیں گے، بہت سارے لوگ مر جائیں گے۔ آخر کہتے ہیں کہ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بغداد میں بہت سارے لوگ مر گئے، قحط سالی ہو گئی دوسرے علاقوں میں، اور جو ہے حالات بگڑ گئے، لوگوں میں لڑائیاں ہوئی، بہت سارے مسئلے ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کو رمضان کا مہینہ حاضر ہوا، رمضان کا مہینہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں حاضر ہوا اور سلام پیش کیا، سلام پیش کرنے کے بعد کہا میں رمضان کا مہینہ ہوں، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں لوگ چاہیے کہ روزہ رکھیں، اچھے کام کریں، اور حضور آپ کے ساتھ ہماری یہ آخری ملاقات ہے، اب ہماری ملاقات آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، کیونکہ اب میں آؤں گا تو اگلے سال رمضان میں آؤں گا، اور آنے والے رمضان کے بعد جو ربیع الاخر کا مہینہ آئے گا اس میں آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ وصال فرما جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ مہینہ بھی چلا گیا، تو پتہ چلا کہ حضرت غوث اعظم کی بارگاہ میں مہینہ اور سال حاضر ہوا کرتا تھا، انسان کی شکل میں، انسان کی صورت میں حاضر ہو کر اپنی اچھائی اور اس مہینے کی برائی کو اچھی طرح بتا دیا کرتا تھا۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ایک مرتبہ اور حضور برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ حضرت غوث اعظم کی بچپنا کا ایک واقعہ سماعت فرما لیں۔ حضرت غوث اعظم کے بچپنا کا زمانہ ہے، 4 سال تقریباً آپ کی عمر ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اسی کھیلنے کے دوران ایک بزرگ کا گزر ہوتا ہے۔ بزرگ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو دیکھے تو سلام کرنے سے دور رہتے نہیں، فوراً سلام کر دیا کرتے ہیں۔ بزرگ نے سلام کیا، بچوں نے جواب دیا، حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی آگے بڑھے اور آپ نے بھی سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ 2 بار آپ نے سلام کا جواب دیا،
بزرگ آگے بڑھے، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سنانا مقصد ہے، بڑی تیزی کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ حضرت غوث اعظم نے جب 2 بار سلام کا جواب دیا، بزرگ آگے بڑھے، آپ کو پکڑ لیا، بچے یہ تو بتاؤ تم نے 2 بار میرے سلام کا جواب کیوں دیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ کے ولی تھے، پہچان گئے۔ اس طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے، 2 بار سلام کا جواب دیا ہے۔ حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں دراصل مسئلہ یہ ہے، دراصل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک مرتبہ سلام کرے تھے، ذرا وہاں سے آگے ہٹے، اور آگے جانے کے بعد کہا دیکھیے وہ محلہ نظر آ رہا ہے، وہ بستی نظر آ رہی ہے، کہا کہ ہاں آ رہا ہے، اس میں ایک گھر ایک قریب میں نظر آ رہا ہے، کہا اس گھر کے پاس جو ہے اسی گھر میں سید زادے رہتے ہیں، کہا ہاں رہتے ہیں، آپ آج سے تقریباً 4 سال پہلے اس گھر کے پاس سے گزرے تھے، کہا ہاں گزرا تھا، سلام کیے تھے، کہا ہاں سلام کیا تھا، کہا سلام کا جواب ملا تھا، کہا نہیں سلام کا جواب نہیں ملا تھا، آپ نے سلام کیوں کیا تھا، کہا بس اس لیے سلام کیا تھا کہ سلام کروں گا، دعائیں مل جائیں گی، دوائیں لے کر میں چلے جاؤں گا، لیکن سلام کا جواب نہیں ملا تھا، بس یہی بات ہے۔ اے میرے بزرگ دراصل بات یہ ہے، جب آج میں 4 سال میری عمر ہے، جب آپ سلام کر کے اس گھر سے گزر رہے تھے، آپ کو سلام کا جواب نہیں ملا تھا، اور اس وقت میں میری ماں کے پیٹ میں تھا، تو جب آپ نے سلام کیا تھا میں جواب دے سکتا تھا، میں جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ اگر جواب دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں ڈر جائے، میری ماں گھبرا جائے، میں ماں کے پیٹ سے ہی جواب دے سکتا تھا، میری ماں کی وجہ سے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، اور اسی دن کے سلام کا جواب اور آج کے سلام کا جواب ملا کر میں نے دو مرتبہ اس لیے آپ کو وعلیکم السلام کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی وہ مقام رکھتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی آپ سلام کا جواب دینے کی طاقت رکھتے ہیں، مگر کسی اور وجہ سے آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور اس وقت کے حالات کو بھی آپ نے رہ کر بتایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث اعظم کی محبت میں دلائے، غوث اعظم کی محبت میں سلائے، اور سلام کو عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ سلام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، سلام ضرور کرنا چاہیے، اور سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ماں اور بہنیں سن لیں اچھی طریقے سے، سلام صرف السلام علیکم، سلام سیٹ کہنے سے سلام نہیں ہوتا، اور وہ سلام نہیں ہے، حقیقت میں وہ رسم ہے۔ سلام علیکم کہنے سے بھی سلام نہیں ہوتا، پورا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ کہنے سے ہی آپ کو ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو اس سلام کا جواب دینا بھی واجب نہیں ہے۔ کسی نے کہا السلام علیکم، السلام نہیں کہا، السلام علیکم کہا، سلام کا جواب دینا واجب نہیں، وہ رسمی سلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے سلام جب بھی کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، ایک سلام کرنے پر 10 نیکی، رحمت اللہ بڑھا دیے تو اور 10 نیکی، وبرکاتہ بڑھا دیے تو اور نیکی، اور جو سلام کا جواب دیتا ہے تو اس کو 1 نیکی ملتی ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ بڑھا دیا تو کل ملا کے اس کو 3 نیکی ملتی ہے۔ اس لیے اپنے سے بڑوں کا سلام کیجئے، اپنے سے چھوٹوں کو سلام کیجئے، گھر میں داخل ہوئیے تو اپنے ماں بہنوں کو سلام کیجئے، کسی محفل میں داخل ہوں تو سلام کیجئے، سلام کو عام کیجئے۔ سلام بہت ہی اچھی پیاری چیز ہے، سلام ہمیں کرنا چاہیے، سلام عام کرنا چاہیے، اور سلام مسلمانوں کا ایک شیوا ہے، ایک طریقہ ہے، ایک اصول ہے۔ اس لیے سلام اپنے سے بڑوں چھوٹوں کو سب کو کریے۔ اور سلام کی بات تو یہ ہے کہ اگر دیوار کے اس پار سے اس پار ہو رہے ہیں تو بھی سلام کرنا چاہیے، کہ سلام کر کے دیوار کے اس پار گئے، اب پھر دوبارہ آپ کو دکھے تو دوبارہ سلام کرنا چاہیے۔ سلام میں بہت برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل